محترم طلباء اور طالبات بھی عربی گرامر کی کلاس ہوگی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم طلباء اور طالبات، 30 روزہ عربی گرامر کی آج کلاس نمبر 15 ہے اور پہلی 14 کلاسیں ہو چکی ہیں الحمدللہ، اور ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا الحمدللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے طلباء اور طالبات نے سابقہ اسباق کو اچھے طریقے سے ذہن نشیں کر لیا ہوگا، اس کے اوپر مشق بھی کی ہوگی، کیونکہ ہم قرآن حکیم سے مشق کروا رہے ہیں۔ تو آپ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں کے اندر امید تو یہی ہے کہ مشق کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ گرامر مشق کے ذریعے سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ مشق نہیں کریں گے تو پھر گرامر آپ کی کمزور رہ جائے گی، پھر آپ کو صحیح طریقے سے اگلی چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ حضرات جو ہے نا مشق کیا کریں، اور قرآن پاک سے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے، اور خاص کر کے احادیث میں آپ مشق کیا کریں۔ یہ جو قاعدے کلیہ آپ پڑھتے ہیں وہ احادیث آپ دیکھا کریں اور خود ترجمہ کرنے کی کوشش کیا کریں، خود عبارت کو حل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو جھوٹے اور کذاب قسم کے لوگ ہیں، مرزا سینئر غلام قادیانی یا مرزا جونیئر جیلمی جیسے لوگ، فراڈیے لوگ، حدیث کوئی اور ہوتی ہے تو ترجمہ کوئی اور سناتے ہیں۔ تو آپ خود کیا کریں، خود کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عربی آپ کو اسی وجہ سے سکھائی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر یہ اہلیت پیدا ہو کہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اور ان جھوٹے لوگوں کی جو کذب بیانی ہیں ان کی جانچ اور پڑتال آپ خود کر سکیں، از خود آپ کو یہ چیزیں پتہ چلیں۔ ہاں، اس میں ہوگا یہ کہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو جب سمجھ میں نہیں آئیں گی تو وہ پھر آپ کلاس کے اندر آ کے سوال کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں آپ کی پختہ ہوں گی۔ ہمارے ساتھ سید حیدر علی شاہ صاحب آئے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد محترم کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی شاہ جی، کوئی بات کرنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے؟ نہیں استاد محترم، الحمدللہ بہترین سمجھ آئے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ محمد تنویر صاحب، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں؟ آپ کے نا کوئی پنکھا وغیرہ چل رہا ہے یا کوئی شور ہے، آواز بھی ہلکی ہے۔ آپ ٹھیک ہے آواز؟ جی بولیے، فرمائیے۔ میں نے کہا استاد محترم ماشاء اللہ آپ کا جو پڑھانے کا انداز ہے ایک تو آسان ہے، اور ایک تفصیل اتنی ہے کہ سوال کی حاجت ابھی تک تو نہیں محسوس ہو رہی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیونکہ انداز ہوتا ہے کسی کسی کا ڈلیور کرنا، کہ جو آپ ایگزامپل اور مثال دے کے سمجھاتی ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، مطلب کہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ میں تو 2 لیسن دیکھ چکا ہوں وقت کی مناسبت سے، لیکن مجھے تو ابھی تک ایسا نہیں لگا کہ کوئی سوال کیا جائے کہ پوچھا۔ ہاں ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ ہیں، تو بس پیوستہ رہیے یہ ہمارے ادارہ کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے، تو انشاءاللہ تعالی پھر امید گرامر رکھ۔ ہاں جی،
پھر قرآن و حدیث کی سمجھ جی جی کی امید رکھ انشاءاللہ جی تعالی قرآن حدیث اچھے طریقے سے آ جائے گا. دیکھیے یہ بیس ہے، جی بنیاد ہے، عربی گرامر بیس ہے، ایسا ہی بنیاد ہے. آپ کو کوئی بھی جی جی انجینئر یا پروفیسر یا ڈاکٹر وہ قرآن کی کوئی آیت سنائے گا، من مانا ترجمہ کرے گا، من مانا پھر آگے مفہوم بیان کرے گا، تو یہ چیزیں ایسے نہیں آئیں گی. ابھی تو ماشاءاللہ اتنا بڑا سفر ہم کرنے لگے ہیں. درس نظامی، درس جی جی نظامی الحمد اس کے للہ. اندر 20-25 علوم اور فنون ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ 20-25 جی علوم اور فنون. اور جی اس میں یہ ہوگا، اس کے اندر آپ کے اندر وہ ایبلٹی آئے گی کہ ایک ہوتا ہے قرآن کا ترجمہ یا حدیث کا ترجمہ. جی ترجمے کے بعد ہوتا جی ہے جی اس کا مفہوم بیان کرنا. سمجھیے گا ذرا. جی اور یہ میں ابھی تمام جی جی سوالوں کے جواب دوں گا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ 4 سالہ درس نمی میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، کیا فوائد ہوں گے، جی کیا جی نتائج. برآمد ہوں گے، وہ میں جواب چند منٹوں میں دیتا ہوں. مائک میوٹ کریے تنویر بھائی. جی گزارش یہ ہے کہ ہاں چل تو گزارش یہ ہے کہ درس نظامی وہ جو مفہوم بیان ہوتا ہے نا جی قرآن پاک کا، اس مفہوم کے اندر جو علوم اور فنون کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ علوم اور فنون سکھائے جاتے ہیں درس نظامی میں. اب سمجھیں آپ، مطلب ایک تو ترجمہ کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ تو چلو تم نے ترجمہ کر دیا یا مفہومی ترجمہ کر دیا، لیکن آگے پھر اس کی جو تشریحات تم پیش کرتے ہو اور اس کے اوپر پورا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 5 گھنٹے لیکچر دیتے ہو، وہ جو لیکچر ہے وہ یہ علوم اور فنون ان کی بنیاد بنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو علم ادب کی ضرورت پڑے گی، علم یہ تو صرف و نحو کو بھی چھوڑ دیں، وہ تو عربی گرامر کی حد تک تھا وہ ترجمہ. اب جناب آپ نے وہ ترجمہ وہ بنتا بھی ہے کہ نہیں؟ مکر کا لفظ جب آیا، اللہ کے لیے مکر کا لفظ آیا مشرکین کے لیے، تو کیا وہ ترجمہ ایک ہو جائے گا؟ ترجمہ ایک ہی ہو جائے گا. ہاں جی. دلہ یا دلو کا لفظ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے آیا اور حضور علیہ السلام کے لیے بھی آیا، کیا ترجمہ ایک کر دیں گے؟ دونوں کے لیے ترجمہ ایک ہو جائے گا؟ کیا لغتیں اٹھا کے دیکھو گے؟ جیسے مرزا جونیئر جیلوی کہتا ہے لغت میں دیکھو، مرزا قادیانی کہتا ہے لغت میں دیکھو، لغت میں دیکھو، لغت میں دیکھو. لغت والا چکر نہیں یہاں پہ ہوتے. یہاں پہ آپ دیکھیں علم منطق کا اصول کار فرما ہوگا. علم منطق ہمیں بتاتا ہے یہ اصول کہ بھائی جو مفہوم ہوتا ہے، مفہوم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. 1 منٹ رکیے ذرا. اب یہ دیکھیں، یہ میں نے تو تسہیل المنطق، آپ جب درس نمی کریں گے چار سالہ درس نمی کورس، تو یہ منطق آپ کو پڑھائی جائے گی. منطق فن ہے. ہاں جی. یہ علم کلام اور زبان دانی کا یہ علم ہے، فن ہے. یہ جو ڈیبیٹ کے اندر گرفت کی جاتی ہے، اگلے کے جملوں کو پکڑا جاتا ہے، اس میں سے
نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر حکم لگائے جاتے ہیں، تو وہ یہ فن ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اس کے اندر ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیے متحد المعنی، مشقق، متکثر المعنی، آپ یہ دیکھیے یہ لفظ متکثر المعنی کی پھر 4 قسمیں بنتی ہیں، مشترک، منقول، حقیقت اور مجاز۔ اچھا، حقیقت مشترک کو چھوڑ دیں، آگے منقول۔ منقول وہ مفرد ہے جسے واضح نے ابتدا میں تو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہو، پھر بعد میں کسی دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا جانے لگے۔ دوسرے معنی میں اس کا استعمال اس طرح مشہور ہو گیا ہو کہ اس کا پہلا معنی موضوع لاہو بالکل چھوڑ دیا گیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو مفہوم ہو گیا۔ مفہوم کی 3 قسمیں آگے بیان کرتے ہیں۔ مفہوم میں شرعی ہوگا، مفہوم میں عرفی ہوگا، منقول شرعی، منقول عرفی اور منقول اصطلاحی۔ اب دیکھیں وہ یہ تم ترجمے لو جی، قرآن کے اندر ترجمہ کرنا ہے جی، لغت دیکھو، لغت دیکھو، اور لغتیں نہیں دیکھتے قرآن کے اندر، پاگل ہو گئے ہو۔ جاہل مطلق ایک تم جاہل کو اوپر سے لوگوں کو جاہل بنا رہے ہو، بے وقوف انسان۔ اب کوئی صلاۃ کا ترجمہ وہ کہے جی ڈکشنری کے اندر جا کے دیکھو، لغت میں جا کے دیکھو، صلاۃ کا ترجمہ تو لکھا ہوا ہے دعا، تو کوئی اٹھ کے 5 ٹائم کی دعا کر دے، لو جی میں دعا کر رہا ہوں تو لہذا میں نے صلاۃ کا تقاضا پورا کر دیا، تو کیا وہ پورا ہو جائے گا؟ شریعت کا تقاضا پورا ہو جائے گا؟ اور اس کو لوگ کہیں گے، صاحبان علم کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کرا، تو پاگل ہو گیا، تو ہے لگے ہے۔ یہ حافظ مبشر صاحب کی آئی ڈی سے کوئی آئے ہیں، ڈیوائس از ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے، آپ کال کاٹیے، دوبارہ کال کیجئے اور مائک اور کیمرے کو الاؤ کریں گے تو پھر آپ کال کر پائیں گے، ویسے نہیں۔ اچھا تو بھائی کیا اس کا نام ہے، لغتیں نہیں دیکھی جاتی؟ لغتیں یہاں پر نہیں دیکھی جاتی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دیکھنا یہ پڑے گا کہ صلاۃ کا جو ترجمہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے تو وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ یہ ہے کہ ارکان مخصوصہ کے ساتھ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے جی، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، یہ اس کو صلاۃ کہتے ہیں، نہ کہ دعا کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو لغت کے یہ ڈرامے جو لگائے ہوئے ہیں، یہ قادیانیوں نے لگائے ہیں یا مرزا جونیئر جیلمی نے لگائے ہیں؟ جو جی وہ جی توفا کا ترجمہ دیکھو نا جا کے لغت کے اندر، وہ خاتم کا ترجمہ دیکھو نا جا کے لغت کے اندر دیکھو نا جا کے، تو پھر دیکھتے ہیں۔ اور لغت والا چکر نہیں ہے یہاں پہ، یہ لغت کے ڈرامے ان 2 مرزوں نے، 2 مرزیوں نے یہ ڈرامہ رچایا ہے، ایک قادیان کے مرزے نے اور ایک جیلم کے مرزے نے۔ اس کے علاوہ ہمیں لغت کہیں پوری دنیا میں، کہیں پوری ورلڈ میں نظر ہی نہیں آتی، یہ ڈرامے بازی ہے۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تم نے وہ ایک چیز کو حل کرنا تھا، علم منطق کی بھی ضرورت پیش آئی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں، منقول شرعی کہ کبھی جو ہے نا لفظ کا ترجمہ جو ہے نا شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، کبھی عرف کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، کبھی اصطلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں بھائی، بلاغت ہے، بلاغت کا علم آپ نے پڑھا ہوگا، تو پھر ترجمہ جب قرآن کا کریں گے تو فصاحت اور بلاغت اور بدیع اور بیان کو مد نظر رکھ کے ترجمہ کریں گے۔ پھر اصول تفسیر آپ پڑھیں گے، اصول حدیث پڑھیں گے، اصول فقہ پڑھیں گے، ان تمام اصولوں کو دیکھ کر کے ترجمہ کریں گے، ایسے تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ علم فلسفہ پڑھیں گے، آپ علم کلام پڑھیں گے، ان تمام علوم کو مد نظر رکھ کے ترجمہ کریں گے۔ فقط عربی گرامر پڑھ لی یا مطلب رٹے رٹائے ترجمے پڑھ لیے تو دے مار 4:30 چل بھائی اکیڈمی کھول کے بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیو، ایک کیمرہ لگاؤ، 4 بندے اگے بٹھاؤ، یوٹیوب کا چینل بناؤ تو چلو جی ہم بھی مفسر، محدث اور عالم بن گئے۔ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ دین اس طرح اتنا سستا ہوتا تو یہ مدارس جو کھلے ہوئے ہیں 8-8 10-10 سال پڑھاتے ہیں، تو یہ تو پھر بیوقوف ہی ہیں نا۔ اور یہ 1400 سال سے جو مدارس کھلے، اور سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ کھولا صوفہ چبوترا جو تھا، مسجد نبی شریف کے اندر آج بھی ہے،
جس کے ہونہار طالب علم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. ہاں جی بہت احادیث ان سے مروی ہیں. ہاں جی تو یہ مدرسہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اور یہ مدارس پھر پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں. تو یہ پھر مدارس تو کھولنے کی ضرورت نہ پیش آتی کہ اگر دین گھر میں بیٹھ کے سمجھ آتا خود پڑھو قرآن تو خود سمجھو تو خود سب کچھ کرو تو ترجمے پڑھو 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 ڈرامے بازی. تو یہ بھائی یہ پہلے کچھ پڑھنا پڑے گا. تو یہ لب لباب اور خلاصہ ہے یہ پوری آپ کی درس نظامی. تو اب یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کورس ترتیب یہ میں تو ایک عرصے کا کروا رہا ہوں بھائی. کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام کورسز ایک عرصے کا کروا رہا ہوں اور بلا مبالغہ اور بغیر کسی مبالغہ کہ میں اللہ کی رحمت کے بھروسے پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر درس نظامی کی بنیاد میں نے ڈالی ہے. یہ سب سے پہلا ادارہ آن لائن درس نظامی کا میرا ہی ہے کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ. ابھی کوئی بھی نہیں تھا پوری ورلڈ میں کہیں پر بھی کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا کہ کوئی آن لائن درس نظامی پڑھاتا ہو. تو یہ میں نے ہی بنیاد ڈالی تھی. اور یہ بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے پہلا جو کورس میں نے لانچ کیا تھا وہ یہی تھا 4 سالہ درس نظامی کورس. اور یہ بڑا معروف ہوا تھا بڑا پاپولر ہوا تھا بہت طلباء اور طالبات مستفید ہوئے اس سے. تو یہ کورسز اب تک جاری ہیں چھوٹے چھوٹے کورسز یہ وہ. اور یہ لینتھی کورس ہے. یہ وہی کورس ہے جو عام تنظیم المدارس یا پاکستان کا جو بورڈ ہے وہ کرواتا ہے اور ان کا 8 سال کا نصاب ہے. یہ وہی ہے. اس میں ہوتا یہ کہ 8 سال ہوتے ہیں. ہمارے یہاں 6 مہینے کے 8 سمیسٹر ہوتے ہیں. یعنی جو عام مدارس میں 1 سال کا نصاب ہوتا ہے ہمارے ہاں 6 مہینے کے اندر وہ نصاب کلیئر کیا جاتا ہے. نصاب وہی رہتا ہے لیکن اس کو 6 مہینے کے اندر کلیئر کیا جاتا ہے. اچھا ایک اس سوال کا جواب کہ نصاب کیا ہوگا. نصاب تنظیم المدارس کا ہی ہوگا اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پیپر کے حوالے سے طلباء اور طالبات پوچھتے پیپر کیسے ہوں گے. پیپر بھائی آپ کا پاکستان میں جہاں کہیں بھی آپ کے قریب کوئی مدرسہ ہے جو تنظیم المدارس پاکستان سے رجسٹرڈ ہے تو ان سے رابطہ کیجیے. انہیں کہیں جی میں پیپر دینا چاہتا ہوں. کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ ایک فارم آپ کو دیں گے آپ فل کریں اور پیپر دیں آپ. بس اس طریقے سے طالبات بھی اسی طریقے سے کر سکتی ہیں. کوئی مشکل ہے ہی نہیں. تو آپ کو سند مل جائے. اگر آپ ہماری سند لینا چاہتے ہیں کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی تو انشاءاللہ وہ بھی دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے جی وہ بھی مل جائے گی. آخر میں آپ کا ایگزام ہوں گے امتحان ہوں گے وہ آن لائن ہی امتحان ہوں گے. وہ آپ کو امتحان لے کے ہم اپنی سند جاری کر دیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. ویسے تو یہ کورسز میں بڑے مہنگے کرواتا ہوں کاسٹلی ہوتے ہیں میرے کورسز. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی سمجھ لیں کہ سہولت دی گئی ہے کہ 1000 روپیہ ماہانہ فیس. ٹھیک ہے. تو ابھی تو میں داخلے کر رہا ہوں. ہماری جب تک مطلوبہ تعداد پوری نہیں نہ ہونی تو اس وقت تک یہ کورس ہم نے شروع نہیں کرنا اور آپ سے فیسیں بھی نہیں لینی. ٹھیک ہے جی. ہم نے بھی تو ایک اپنا ایک وہ مارجن رکھا ہوا ہے نا کہ اس تک پہنچے گا تو ہم نے یہ کورس. اب 4 بندوں کو لے کے تو نہیں میں کورس یہ شروع کر سکتا نا. اتنی مغز ماری تو نہیں بھائی ہم سے ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ہے کہ ایک مطلوبہ تعداد تک یہ پہنچے گی تعداد تو پھر ہم سب کو کہیں گے بھائی فیسیں جمع کرواؤ تو اب کورس شروع کریں گے. ابھی تو گروپ بنا دیا گیا ہے. اس میں جو بھی کہتا ہے جی مجھے شامل کریں مجھے شامل کریں میں نے بھی داخلہ لینا ہے 1000 روپیہ فیس میں دوں گا تو اس کو میں شامل کر رہا ہوں. این ٹائم کے اوپر جب ہماری تعداد مطلوبہ مکمل ہو گئی اس وقت سب کو کہا جائے گا فیس جمع کروا دو تو اب کورس شروع کرتے ہیں. اگر اس تعداد سے تعداد کم ہوگی کورس نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں الرٹ کر رہا ہوں. ابھی ہم نے کسی سے فیس نہیں لی. ٹھیک ہے. ابھی کسی سے فیس کوئی نہیں لی. 2-4 بندوں کو ہم نے لے کے کورس نہیں بھائی کرانا. یہ بڑا مغز ماری والے کام ہوتے ہیں. پڑھانا پڑتا ہے کتابوں کی تیاری ہوتی ہے. اتنا تو نہیں ہے بھائی. ہاں جی 2 بندوں کو میں 1000 روپیہ لے کے یہ کیوں کون سا طریقہ ہے. ہاں جی
ویسے میں 100 ریال ماہانہ فیس لیتا ہوں، یہ 4 سالہ درس نامی کورس والے، یہ مظہر صاحب بیٹھے ہیں امریکہ سے، یہ 1 سالہ درس نامی کورس کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں۔ کیوں جی مظہر صاحب ایسے ہی ہے؟ بتائیے گا مائک میوٹ ہٹا کے۔ 100 ریال آپ سے ہم لے رہے ہیں، موجود ہیں آپ؟ اصل میں وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ مصروف ہوں گے، تو بہرحال جی معذرت میرا تھوڑا دھیان ہٹ گیا تھا پیچھے۔ اچھا ہاں جی جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے فرما رہے ہیں، صحیح ایسا ہی ہے نا، دیکھ لیں وہی مل گئی جی، چلو ٹھیک ہے، کوئی نہیں بیٹھ۔ تو گزارا یہ ہے کہ یہ میرے کاسٹلی کورس ہوتے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں 10,000 روپیہ ایک طالب علم سے لے کے ایک کورس کروایا ہوا ہے۔ وہ وقت تھا، ایک وقت تھا، نکل گیا وہ وقت۔ تو ابھی تو اس کو سہولت سمجھیں، ایویں مفت ہی ہے، بالکل مفت جہا کورس ہے، 1000 روپیہ میں۔ 1000 روپیہ تو تھوڑے بچے چیزی کھا جاندے نے یار، 1000 روپیہ دی تو مہینے دی چیزی کھا جاندے بچے، اور ٹافیاں۔ یہ بھی جو ہے نا، یہ ہم نے سمجھ لیں اس لیے تھوڑی سی فیس رکھی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو تھوڑا سا احساس رہے اور آپ کی توجہ ہماری طرف رہے۔ جب جیب سے پیسہ نکالا ہوگا نا آپ نے، تو آپ کی توجہ بھی رہے گی۔ بصورت دیگر بچے توجہ نہیں دیتے، بس انے واہ مالے مفت دلے بے رحم، ہاں جی، کوئی احساس نہیں، کوئی توجہ نہیں، انے واہ بس چلو جی۔ تو ایسے نہیں بھائی، ہم کسی ایک اصول کے تحت پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اور ایک علم بھی اگر دینا تو ایک طریقے کے ساتھ، ایسے نہیں، ایسے کھوتے کے گلے میں ہم نے ہار نہیں ڈالنا۔ ہم دیکھیں گے، طلباء کو کی بھی جانچ پڑتال ہوگی، اور باادب طلباء جو ہوں گے ان کو پڑھائیں گے، جو بے ادب بدتمیز قسم کے ہوں گے ان کو نہیں، داخلہ نہیں، وہ کہیں اور جا کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا، سارا میں نے سمجھا دیا۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں بھائی۔ یار پھر حافظ مبشر صاحب آ گئے ہیں، ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آ رہا ہے۔ محترم کال کاٹیے، ایسے تو نہیں آپ فضول بیٹھے رہیں گے، کال کاٹیے، مائک اور کیمرے کو الاؤ کریں، پھر آپ شامل ہو سکیں گے۔ ابھی آپ فضول میں بیٹھے رہیں گے، فائدہ ہی کو نہیں۔ اچھا بھائی، اب آج ہم نے علم صرف کے تحت کچھ پڑھنا ہے، یہ تسہیل الصرف کا سبق نمبر 16 سے یہ شروع ہو رہے ہیں، آگے تک یہ جاتے ہیں سبق 20-21 تک یہ آگے جائے گا۔ تو یہ سارے سبق آج ہم کور کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے جی، اوپر ہوتا ہے کلمہ، کلمہ یا سیگا کر لو نا، کیونکہ کلمہ علم نحو میں ہوتا ہے، یہاں سیگا علم صرف میں سیگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیگا 3 طرح کا ہوتا ہے، یا وہ مصدر ہوگا، یا مشتق ہوگا، یا جامد ہوگا۔ مصدر کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ مشتق کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا، نکالا ہوا۔ جامد کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا، جمیا ہویا، ٹھیک ہو۔ یہ تو چلو لغوی بحث تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک کلمہ ہے، فار ایگزامپل یہ دیکھیں، در بن،
یہ مصدر، اس کا مطلب ہے مارنا، مارنا۔ اب اس کے اندر سے مشتق ہو گیا داریبن، مارنے والا، مد روبن، جس کی پٹائی کی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ دارابا، مارا اسے ایک مرد نے، یدریبو۔ تو یہ تمام مشتقات ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ یہ دو اوپر والے اسم تھے، یہ دو نیچے والے فعل ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مصدر کے اندر سے اسم اور فعل نکلتے ہیں، مصدر سے نکلے، یہ ایک ہی ہے مصدر، اس سے ہم نے دو اسم بنائے ہیں اور دو فعل بنائے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جو جمع ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہ ہی تو مصدر ہوتے ہیں نہ ہی مشتق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے غصن، ٹہنی، ٹہنی، ٹہنی نہیں ہوتی درخت کی ٹہنی جو ہوتی ہے، تو یہ اب یہ کلمہ، یہ کلمے کی بات کلمے کی کر رہی، کلمہ ایسا ہے کہ نہ ہی اس کا کوئی مصدر تھا نہ ہی یہ مشتق ہے، یہ الگ سے ہی ایک کلمہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ کلمات اور سیغے جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، یا مصدر ہوں گے، یا مشتق ہوں گے، یا جامد ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ عربی عبارت پڑھیں گے تو اس میں سے آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ یہ مصدر ہے، مشتق ہے کہ جامد ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ یہ جناب مشتق ہے، اور مشتق کے اندر اسم ہے، مشتق کے اندر اسم ہے، فعل نہیں، اسم ہے۔ تو ان کو کہتے ہیں اسماء مشتقہ۔ یعنی وہ اسم کے جو مصدر سے نکلے ہوئے ہیں وہ ہیں 7۔ کتنے ہیں؟ 7۔ 1 2 3 4 5 6 7۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، فعال، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اور اس میں مبالغہ۔ یہ لو بھائی، یہ 7 ہو گئے، 7۔ یہ مصدر سے نکلتے ہیں، مصدر سے نکلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں، اسم ہوں گے، اسم ہوں گے، اسم فعل نہیں ہوں گے، اسم، اور وہ اسم 7 ہوں گے، 7 ہوں گے، 7 میں سے کوئی ایک لازمی ہو، ٹھیک ہے، یا وہ اس میں فاعل ہے، یا اس میں مفعول ہے، یا اس میں صفت مشبہ ہے، یا اس میں تفضیل ہے، اس میں اعلیٰ ہے، اس میں ظرف ہے، اس میں مبالغہ ہے۔ وہ سوال ہوگا آپ سے، استاد آپ سے پوچھے گا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ اسم ہے، اسم کون سا ہے؟ پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ فلاں والا اسم ہے۔ ہاں، آج کی نشست میں ہم یہ سب کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ دیکھو یہ 5 6 7 سبق آپ کے حل ہو جانے، انشاءاللہ ڈیٹیل سے ہم تو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی 4 سالہ درس نمی میں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، اس میں فاعل، کام کرنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثلاثی مجرد 2 طرح کا اس میں فاعل ہوگا، یا ثلاثی مجرد سے بنے گا، یا ثلاثی
مزید فی سے بنے گا، ثلاثی مجرد سے اس میں فائل بنے گا یا ثلاثی مزید فی سے بنے گا؟ ثلاثی مجرد کے وہ 6 باب پڑھائے ہیں نا آپ کو، دارابا یادریبو ناصر ینصر فاتح یفتح، یا تو ان سے بنے گا اس میں فائل، یا وہ باب 12 جو باب ہے مزید فی کے، باب افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل وغیرہ وغیرہ، تو یا ان سے بنے. ٹھیک ہے، اگر تو بنے ثلاثی مجرد سے تو اس کا طریقہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فاعل کے وزن پر، فاعل کے وزن پر جون سا بھی صیغہ آئے گا وہ اس میں فاعل ہوتا ہے، جیسے قاتل، ناصر، ساجد. ٹھیک ہے، راکیٌ، صائم، ناظر. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ثلاثی مزید فی سے بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جناب فعل مضارع جو ہوتا ہے ثلاثی مزید فی کا، جیسے دیکھیں اجتنبا، یجتنب، یجتنبو، اجتنبا یجتنب، یہ باب افتعال سے فعل مضارع ہے. اب علامت مضارع کو حذف کریں گے، علامت مضارع کو یہ یا کو حذف کر دیے، چونکہ یا علامت مضارع ہے نا حروف عطین میں سے، یہ پڑھایا ہوا ہے میں نے، یہ سابقہ باتیں ہو چکی ہیں، ان رولا بار بار تو نہیں نہ پانا میں، ان سابقہ تو گلا نہیں تو آدیاں تو میں کی کرا. اس کی جگہ لگا دیں گے میم، میم کے اوپر لگانی ہے پیش، میم مرفوع، میم مضموم، پیش والی میم، آخر کو دے دیں گے تنوین، اور ما قبل آخر یعنی آخری حرف سے جو پیچھے والا حرف ہے اس کو دے دینی ہے زیر. ما قبل آخر یعنی آخری حرف کے سے پیچھے والے حرف کو زیر دینی ہے، یہ زیر دے دی، شروع میں میم مرفوع گایا، آخر کو تنوین دے دی، تو یہ اس میں فائل بن گیا. مجتنبن، اجتناب کرنے والا، مبشرن، بشارت دینے والا. ٹھیک ہے، اور بنائی جاؤ ہوں، پھر بناؤ نا کوئی. جی استاد. مکرم، اکرم یکرم اکرام، فاوا مکرم. ٹھیک ہے، باب افعال سے مکرم. مدربن بھی بن سکتا نہیں، استقبل یستقبل استقبال، فاوا مستقبل، مستقبلن. مستقبل. اور صحیح. یہ تو انفطر ینفطر انفطارا، فاوا منفطرن، منفطرن. ابھی ثلاثی مزید فی انذر ینذر انذار، فاوا منذر، ڈرانے والا. اب یہ چیزیں آئیں گی قرآن پاک کے اندر، تو میں تمہیں پڑھ لینا، دسو بھائی کی جی، وہ تو دسنا، میں نہیں دسنا. انشاءاللہ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ یاد رکھیں گے. میم پیش والی آئے گی، سمجھ لو او اس میں فاعل یا اس میں مفعول ہے. جدو میم پیش والی تو کلمہ شروع ہو رہی ہے تو سمجھ لینا تو ہے بھی ثلاثی مزید فی تمہیں، یہ ہے بھی ثلاثی مزید فی سے ہے، اور یہ دو میں سے کوئی ایک ضرور ہے، یا اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے. اگر ما قبل اگر ما قبل آخر کے نیچے زیر آئے تو اس میں فائل، اگر ما قبل آخر کے اوپر زبر دے دیں
تو اس میں مفعول بن جاتا ہے. مجتنبن مکرم مستقبل منظر کو سمجھے منفطر مکرم. جی استاد مطلب ان کے پھر عرابی چینج ہو سکتے ہیں آخری لفظ کے، جیسے مجتنبون کا نہیں وہ وہی رہے گا، میم پیش والی رہے گی، آخر تنوین رہے گی، صرف ماں کا بالآخر کا اعراب تھوڑا سا تبدیل. مبشر مبشر فرق پڑ گیا نا. مرشد مرشد ارشد یرشد ارشاد باب فعل. مرشد اور مرشد یہ جو لفظ بولتے ہیں نا مرشد، یہ غلط بولتے ہیں. یہ اصل میں کنجر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بولتے ہیں. وہ اصل میں رنڈیاں نہیں ہوتی جو اسٹیجوں کے اوپر ناچتی ٹاپتی ہیں، تو ان کے جو یار ہوتے ہیں نا تو وہ ہوتے ہیں مرشد. وہ ہوتے ہیں مرشد. تو یہ وہ مرشد لفظ وہاں سے چلا تھا، انہوں نے لوگوں نے کچھ اور بنا دیا. یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں یا پیر لوگ، وہ مرشد ہوتے ہیں، یعنی رشد و ہدایت کرنے والا، تربیت کرنے والا. اور جس کی آگے تربیت کی جاتی ہے، جس کے اوپر نظر کرم کی جاتی ہے، اس کو مرشد کہتے ہیں. تو وہ اصل میں وہ نوٹ پھینکتے تھے نا ان کے اوپر، وہ ان کو کہتی تھی مرشد. اور مرشد مطلب یہ تم میری بابا خیر کرتے ہو، میری نظر رکھتے ہو میرے اوپر. اور وہ تھا لفظ ان کے لیے. تو لوگوں نے یہ بہت زیادہ مشہور ہوا مرشد. ٹھیک ہے، یہ ایک بازاری لفظ اب بن چکا ہے. تو بہرحال اصل لفظ اگر تصوف کی زبان میں بولا جائے گا نا پیروں کے لیے، وہ مرشد ہے، مرشد نہیں ہے. اچھا جی، مرشد اصل میں مرید کو کہتے ہیں، مرید. ٹھیک ہے، جیسے میرے مرشد ہیں مولانا الیاس ستار قادری صاحب، تو وہ میرے مرشد اور میں ان کا مرشد. آپ سمجھے؟ اچھا جی، بہرحال زیر زبر سے بڑا فرق پڑتا ہے بھائی، بہت فرق پڑے گا. یہ اس میں فائل کلیئر ہو گیا نا. اس میں مفعول تو وہی ثلاثی مجرد اور مزید فی. ٹھیک ہے، وہی ہے طریقہ. تو بس یہ مفعول ان کے بدن پر، ثلاثی مجرد میں مفعول مفعول ان کے بدن کے اوپر. منصور مقتول منظور مجبور جابر مجبور ہے نا، جس کے اوپر جبر کیا گیا. مسجود ملائکہ جس کو سجدہ کیا گیا، مسجود. ٹھیک ہے، اور پڑھو کوئی مثالہ تو وہ. مدروب مدروب مقبول منصور مکروم مقروض. مقروض بھی تو مقتول مجہول مشروب جاہل مجہول. جاہل ٹھیک ہے جی، نہ جاننے والا. مجہول جس کے اندر کشیدگی ہوتی ہے، مجہول ہے وہ. مشغول زبردست. مفہوم 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 ہوتا ہے نا، مفہوم. ٹھیک ہو گیا جی، بہرحال یہ بھی سمجھ آ گیا. اب اس کا طریقہ تو بتا دیا نا ابھی، ماں کا بالآخر زبر. یہ بھی کور ہو گیا نا، ہو گیا جائے کہ نہیں؟ جی 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 استاد محترم ہو گیا. اس میں فائل، اس میں پھول. اچھا جی، اگے کیا آ گیا جی؟ چلو
آگے آ جاتا ہے صفت مشبہ نہیں سبقاں دے حساب نال ذرا کر لو مبالغہ جی مبالغہ اچھا یہ مبالغہ اس میں مبالغہ کی ڈیفینیشن ذرا سن لیں کہ جب حد سے زیادہ تعریف کر دی جائے بڑھا دیا جائے تو اس کو مبالغہ اس میں مبالغہ کہتے ہیں بڑا چڑھا کے بات کرنا اوہ ہو واہ جی واہ بڑا بڑا جاہل دا بچہ ہے مرزا جونیئر جیل نہیں اب اس کی تعریف میں نے اتنی بڑھا دی ہے ایک تو چھوٹا جاہل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے حماد چیمہ ہے اس کا مرید ہے تو وہ چھوٹا جاہل تو وہ بڑا بڑا جاہل ہے وہ کون ہے مرزا جونیئر جیل تو وہ بھی زیادہ میں اگر مبالغہ کر دیتا نا مرزا سینئر واسطے مرزا سینئر غلام کھا دیا نے ابو جال تو وہ دیکھیے بھائی اتم درجے کا مبالغہ ہے سمجھ آئی کہ نہیں وہی مبالغہ ہو گیا تو بڑھا چڑھا کے تعریف کر دینا کسی کی او جی عمومی طور پہ اپنے پیروں کے بارے میں نا بڑے مبالغہ ہر بندہ یار مرید ہی نا وہ بھاویں بیچارے نو نا نماز کا بھی صحیح طریقہ نہ آتا ہے انہیں کہنا ہے گوسے زمان کتب زمان تے راضی دوران تے صاحب اسرار معرفت الہیہ تے پتہ نہیں گردانہ مینوں نہیں ہوندیاں بڑی لمبی ہے جدو وہ پیران دے نام لکھے ہوندے نا اشتہاراں تے وہ سمجھ ہی نہیں آتی پیر دا نام کہڑی جگہ تے وہ انے بڑے اتنے لقب نا 5 7 10 لینا تے تھلے چھوٹا جہا نام ہوندا ہے اچھا وہ سمجھ آؤ گڈ مڈی ہو جاتا ہے تے وہ یہ ہے مبالغے ہاں انہوں کہنے سے مبالغہ تو عربی کے اندر کچھ قاعدے کو لیے وہ کچھ الفاظ ہیں ان الفاظ کے تحت جو سیغے بنتے ہیں ان کو مبالغہ کہتے ہیں تو اس کے بنانے کا کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں یہ بس کثرت مطالعہ سے یہ چیزیں حاصل ہوں گی ویسے اس کے کوئی باقاعدہ کوئی قاعدہ کلیہ جیسے اس میں فاعل یا اس میں مفعول کا ایک قاعدہ کلیہ تھا اس کا کوئی قاعدہ کلیہ ہے نہیں کچھ الفاظ انہوں نے بتائے ہیں کہ جیسے فاعل فعیل فعول فعال فعال فعیل وغیرہ وغیرہ جیسے صدیق ٹھیک ہے بہت زیادہ سچا علیم فعیل فعیل کے وزن کے اوپر بہت زیادہ جاننے والا سمیع بہت زیادہ سننے والا حکیم بہت زیادہ دانا ٹھیک ہے نا فعیل ان کے وزن کے اوپر یہ مبالغہ کا وزن ہے تو بہرحال کچھ اوزان انہوں نے دیے ہیں تو اس کا اگر آپ کہیں گے نا کہ بھائی کوئی قاعدہ کلیہ دا کوئی نہیں یہ ہے اچھا جی آگے بات کر لیتے ہیں ہم صفت مشبہ ہاں ہیلو بھائی سمجھو ذرا صفت مشبہ یہ ہوتی ہے کہ صفت مشبہ یہ ہوتی ہے کہ جب جو اس میں فاعل کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے وہ عارضی پائی جاتی ہے صفت مشبہ میں جو صفت پائی جاتی ہے نا وہ دائمی ہوتی ہے جیسے خوبصورتی کی ایک صفت ایسی ہے کہ جو دائمی ہوتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ رات کو تو سویا تھا تو بدصورت تھا صبح اٹھا تو حضرت جی خوبصورت ہو گئے لوگوں نے ان کو خوبصورت کہنا شروع رات کو سویا تھا تو کالا کالا اس کو کہہ رہے تھے وہ کالیا تو صبح اٹھا تو اس کو کوئی گورا چٹا وہ بلا کہہ رہے تھے ایسے تو نہیں ہوتا یہ صرف ایک دائمی ہے جو زندگی کے ساتھ ایک مسلسل ایک عرصے تک چلتی ہے سمجھ آئی کہ نہیں اگر کوئی بدصورت ہے تو وہ ایک عرصہ تک بدصورت رہتا ہے اور اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ ایک عرصہ تک خوبصورت رہتا ہے تو ایسی جو صفات ہوتی ہیں جو دائمی ہوتی ہیں دوام جن کے اندر پایا جاتا ہے مستقل ہوتی ہیں مسلسل ہوتی ہیں ان کو صفت مشبہ کہتے ہیں اور اس کے مخصوص اوزان ہیں
سمجھ آئی کہ نہیں؟ خاص کر کے اللہ پاک کے لیے جو صفات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات، ٹھیک ہے جی، تو یہ جو صفات استعمال ہوتی ہیں نا وہ دائمی دوائمہ ہوتی ہیں اور دائمہ ہوتی ہیں، اور اس میں استمرار ہوتا ہے، اس میں استقلال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ دیکھیے نا، اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق انہوں نے دیا ہوا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آگے بنانے کا طریقہ جیسے یہ دیکھیں، ایک ہے فاعل، کہتے ہیں جی جب فعل میں خوشی یا غمی کے معنی پائے جائیں تو اس سے مذکر کا صیغہ فاعل کے وزن پر اور مؤنث کا صیغہ فاعلۃ کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ویسے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جیسے فارح، دیکھیں خوشی کا یہ صیغہ ہے نا، خوشی کا صیغہ ہے فارح، اور اس کی مؤنث بنے گی فارحۃ، آخر میں تائے تنیث لگا دیں گے، خوش ہونے والی لڑکی، ہے نا؟ آگے نمبر 2، جب فعل میں رنگ، عیب یا حلیہ کے معنی پائے جائیں تو مذکر کا صیغہ افعلوا کے وزن پر اور مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر، جیسے احمروا، اور لڑکی کے لیے آئے گا حمراء، لال رنگ والی عورت۔ آگے کہتے ہیں کہ جب بھوک اور پیاس کا معنی لینا مقصود ہو تو مذکر کا صیغہ فعلان کے وزن پر، مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے عطشان، عطشان، پیاسا مرد، اور عطشا پیاسی عورت، پیاسا مرد اور پیاسی عورت۔ تو بہرحال یہ انہوں نے تھوڑا سا دیا ہوا ہے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں، اس میں تفضیل، تفضیل، اچھا اس میں تفضیل کیا ہوتا ہے؟ فضیلت، فضیلت یعنی جب دو بندوں کا آپس میں مقابلہ کرانا مقصود ہونا کہ اس سے وہ زیادہ علم والا ہے، اس سے یہ زیادہ جاہل ہے، یعنی مرزا سینئر غلام قادیانی سے بھی زیادہ جاہل مرزا جونیئر جینوی ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ فضیلت میں نے دے دی ہے اس کو، تو یا میں ایسے کر دوں کہ فضیلت علمی طور پہ اگر دینا چاہوں تو مفتی تقی عثمانی صاحب سے زیادہ علم والے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اگر میں اس طرح علم کے طور پر اگر کہنا چاہوں تو ایسے کہہ سکتا ہوں علمی طور پہ۔ جہالت کے اعتبار سے ادھر دوسری مثال تو ہم دے سکتے، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا آگے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی افعلوا کے وزن پر، افعلوا، افعلوا کے وزن کے اوپر جب آئے گا تو وہ تفضیل کا صیغہ بنتا ہے، جیسے اکرموا زیادہ مکرم، افضلوا افضل، اکبروا اکبر بڑا، لوگوں سے بڑا، مخلوقات سے بڑا، مقابلہ کروایا ہے نا، اس میں آپ نے تفضیل، فضیلت دی ہے۔ اور اجود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اجود، زیادہ سخی، زیادہ سخی، ہے نا؟ اجود، حضور اجود ہیں۔ اور بھائی کوئی پیر مثالیں دینا یار، چپ کر کے بیٹھے ہیں۔
जी उस्ताद मोहतरम समझ में आ रही बात। इससे एक चीज़ मुझे समझ में आया, सवाल आया है कि जैसे इसमें ये अमल का सीगा इफ़अल, उसके ज़ेर आती हाँ, कसरा उसमें तो हमज़ा ज़ेर में, आती है ना। तो इस पे ये सिर्फ फ़र्क होगा, हाँ, इस पे इसमें ये हमजा के ऊपर ज़बर आएगी। आएगी। हाँ, जी जी, ये फ़र्क है इसमें। ये फ़र्क है। अभी मैं सोच रहा था यही फ़र्क है सर। इफ़अल और अफ़अल, 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 वो वहाँ पे आखिर साकिन होता है, इधर पेश आएगी। यानी दो फ़र्क होंगे। दो फ़र्क होंगे ना, दो फ़र्क होंगे। और कोई सीखे तो चल तलाश करो ना, बोल ना यार कोई। आलमु आलम, ज़्यादा जानने वाले। वल्लाहु व रसूलुहु आलम। अफ़अल, अफ़अलु, आलमु, ज़बरदस्त, ज़्यादा जानने वाले, ज़बरदस्त। अफ़हम, ऐसे अफ़हम, जैसे मफ़हूम। फम, अदरब, अहसब, अकरम, और अजहल, कहते हैं अजहलुन्नास। मिर्ज़ा जूनियर जेल में जो है अजहलुन्नास है, सब लोगों में से ज़्यादा जाहिल। ये अजहल, अजहलुन्नास लफ्ज़ बोलते हैं अजहल। चलो भाई बस। तफसीर हो गया। अब आ जाओ यार ज़रा इसमें अल्लाह और इसमें ज़रफ़, इसमें अल्लाह और इसमें ज़रफ़। ये दोनों को ही मैं एक जगह पे समझा देता हूँ, ज़रफ़ और आला। पहले तो ज़रफ़ और आला की तारीफ़ सुन लें, इसमें ज़रफ़ और आला क्या होता है। ज़रफ़ होता है जगह को कहते हैं, ज़रफ़ जगह को कहते हैं, ठीक है ना। तो जगह या वक़्त, ज़रफ़ दो तरह का होता है, ज़रफ़ ज़मा होगा या ज़रफ़ मकान होगा। यानी वो जो काम आप कर रहे हैं वो किस वक़्त कर रहे हैं। अब देखिए मैं 4 बजे हैं यहाँ मदीना शरीफ में, 4 PM, 4:08। तो 4 PM ये वक़्त है, ये ज़रफ़ है इस क्लास का। और ये कुर्सी जो है ना, ये ज़रफ़ मकान है कि इस पर बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ। समझे कि नहीं समझे। एक होता है आला, वो जो आप वो जो काम सर अंजाम दिया है उसमें जो आला इस्तेमाल हुआ है। अब पढ़ाने के लिए एक आला, दो आले हैं, एक तो ज़ुबान और एक ये कलम। समझे कि नहीं। मैं अगर किसी की पिटाई करूँगा तो पिटाई के लिए वो छड़ी जिससे पिटाई की है तो वो आला है। समझे कि नहीं। तो इसी तरीके से जब भी कोई फेल सर अंजाम होता है उसमें एक आला भी होता है। तो इनके बनाने के तरीके मिलते जुलते हैं। कहते हैं इसमें ज़रफ़ ये मुजारे से बनता है। अगर फेल सुलासी मुजर्रद सुलासी हो तो लामत मुजारे को हज़फ करके इसकी जगह मीम मफ्तू लगा कर और आखिरी हरफ को तनवीन देने से बनता है। समझे हो कि नहीं समझे। हाँ, जैसे ये देखो दाराबा यद रिबू, यद रिबू, यद रिबू। तो अब क्या करेंगे, अलामत मुजारे को हज़फ करो तो इधर मीम ज़बर मां, पहले इसमें फ़ाइल पड़ा इसमें मफूल पड़ा तो उसमें मीम पेश मुँह आया था। तो अब मीम ज़बर मां आया है। ज़रा फ़र्क जे ज़रा समझने जे फ़र्क। हाँ,
تو یہ اب میں ظرف سمجھا رہا ہوں آپ کو. اس میں ظرف میم زبر ماں اور آخر کو تنوین. مدرب مدربن یعنی وہ مقام کے جس جگہ پہ مارا ہے اس کو کہتے ہیں مدرب. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ طریقہ دوبارہ سننا ہے. یہ فعل مضارع سے بنتا ہے. اگر فعل ثلاثی مجرد ہو تو علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مفتوح لگانے اور آخری حرف کو تنوین دینے سے بنتا ہے. اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مضموم ہو یا فعل ناقص یا لفیف ہو تو اس میں ظرف کا عین کلمہ مفتوح ہوگا، یعنی زبر دے دیں گے. ٹھیک ہے. اور مضارع مکسور العین اور مثال سے اس میں ذرا کسرہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر زبر آئے گی عین کلمہ کے اوپر یا پیش آئے گی تو اس کی جگہ پہ زبر دے دینی ہے، اور اگر زیر ہو تو زیر کی زیر ہی رہے گی، جیسے اس کی یہ یاد رکھو. اگر ناصرہ ین شروع سے اگر میں بناؤں گا ین سو رو تو ہو جائے گا من سا رون من سارون، یعنی پیش کی جگہ سوار کی پیش کی جگہ پہ زبر آ جائے. یہ قاعدہ ذرا تھوڑا سا ذہن نشی رکھیے. پیر سمجھ آئی یا جی جی استاد محترم سمجھ آ رہا ہے. شادیہ کو سمجھ آئی ہے؟ جی مفتی صاحب الحمدللہ سمجھ آ گئی ہے. مظہر صاحب سمجھ آئی کچھ؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. چلو انہوں کلیئر کرو، مائنڈ اپ کرو. اچھا اب کہتے ہیں جی اللہ کا صرف یہ تھا میم زیر لگا دو بس، بقایا ویسے ہی میم زیر والی. من سر یعنی مدد کرنے کا اللہ، مدرب مارنے کا اللہ. اچھا وہ ہے نا مقتل قتل کرنے کی جگہ، وہ ظرف ہے مقتل. تو مقتل وہ تلوار کو کہتے ہیں یا وہ خنجر کو کہتے ہیں مقتل، جس آلے سے قتل کیا گیا. سمجھے کہ نہیں؟ زیر لگانی ہے، میم کے نیچے زیر لگانی ہے. اب مثالیں دے، کوئی مثالیں بنائیں، 2-4 بنائیں. پیر بنا بھائی کوئی مثالہ بنا. مدرب مارنے کا اللہ. اور مفتاح یعنی چابی کو کہتے ہیں مفتاح. کھولنے کا آلہ یعنی چابی. وہ ہے نا لفظ منظر یعنی نظر کرنے کی جگہ. منظر، میں نے منظر دیکھا، یعنی جس جگہ پہ میں نے دیکھا وہ ظرف بنے. منظر. منظر جو بنے گا وہ آنکھ بنے گی. دیکھنے کا آلہ منظر. اور بناؤ جلدی کرو. چلو بھائی کڈو، کوئی سیگے کڈو. قلم لکھنے کا محسب. مکتب لکھنے کا آلہ و قلم مکتب. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اور مکتب وہ ظرف ہے، وہ یعنی مدرسہ مکتب.
مرسل یعنی ارسال کرنے کا مرسل ہاں مرسل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، اس میں ظرف، اور مسجد یہ ماتھا یا یہ اعضاء جو ہیں جن کے ذریعے سجدہ کی ہے، ٹھیک ہے. اور مغرب مغرب، غروب ہونے کی جگہ، سورج کے غروب ہونے کی جگہ مشرق، مغرب طلوع ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ، ٹھیک ہو گیا. اور ہاں بھائی ٹک ٹاک والے ہو، زندہ ہو. چلو جی، بہرحال آج ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. یہ اسماء مشتقہ پڑھ لی ہیں، بڑی تفصیل سے پڑھے ہیں. مجھے بڑی اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. 4 سالہ درس نبی کورس ہو رہا ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، سبھی نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے. بڑے فائدے ہوں گے. دیکھیں علم کے بڑے فائدے ہیں، علم کے بڑے مرتبے. میں یہاں فضائل آپ کو بیان کروں کہ لا تعداد فضائل و برکات ہیں، لا تعداد فضائل و برکات. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. علم کے بڑے مرتبے ہیں، بڑے مرتبے ہیں، بڑے فضائل. فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے جا کے سوال کرو اگر تمہیں کسی چیز کا کوئی علم نہ ہو تو. علم کے بڑے مرتبے ہیں، بڑے رتبے ہیں، بڑے مقامات ہیں. سبحان اللہ. کل مناظرہ ہو رہا تھا قادیانی مرزئی کے ساتھ. یقین جانے گرامر کے اعتبار سے میں نے مناظرہ جیت لیا، اور ان کو وقت پڑ گیا. وہ جاہل ہیں، ان کو پتہ کا نہیں. وہ آیت پیش میں نے کی حیات عیسیٰ کے اوپر کہ ماں صلبوہ و ماں قتلوہ. میں نے کہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت عیسیٰ ابن مریم. میں نے کہا عیسیٰ ابن مریم کی یہاں پہ روح مراد ہے کہ جسم مراد ہے؟ کہنے لگا جسم. میں نے کہا جب اگلی آیت میں ورفعہ آ رہا ہے تو اس میں تم نے روح مراد. میں نے پہلے پوچھا کہ کیا ترجمہ ہے اس کا، کہنے لگا یہاں پہ اللہ روح لے گیا اپنی طرف. میں نے کہا اوپر تم نے ترجمہ مراد لیا ہے کہ جسم، نیچے یہی ضمیر روح بن گئی ہے. یہ فلسفہ نہیں مجھے سمجھ آ رہا. اب وہ جواب کیا دے؟ اور میں کہا جی پتر اٹھتے جسم مراد لے آ جائے، تھلے بھی جسم ہی ہے کہ اللہ جسم نے اٹھا کے اپنی طرف لائے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ لوگ پڑھیں، یہ بڑے فائدے ہیں. دشمن کا سامنا اگر کرنا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا. صرف گپا گپا مار کے تھی تھوڑی سچے ثابت ہونے دے یار کہ گپا مارنی شروع کر دو. نہیں صاحبہ، یہ علمی دنیا ہے بھائی. یہاں سے ایک سے بڑھ کے ایک علم والا ماشاءاللہ علماء کرام، کھیپ کی کھیپ. یہاں علماء گپا مار کے تھے اکیڈمی کھول کے بہ جاؤ جی، چلو گپا ماری جاؤ جیڑیاں مرضی، کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. انج نہیں. وہ خجالت ہوگی. وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر صادق آ جائے گی. حضور نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں ایسے دجال اور کذاب لوگ ظاہر ہوں گے کہ جو تمہیں ایسی ایسی حدیثیں اور باتیں سنائیں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہ ہی تم نے سنی ہوں گی، نہ ہی تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی. خود بھی بہکے ہوں گے، دوسروں کو بھی بہکائیں گے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پھر وہ بن جاؤ گے.
تو اللہ پاک فتنے سے بچائے۔ اچھا یہ ٹک ٹاک پہ بس وہ ٹپ ٹپ کر رہے ہیں نا، میرا ایک سوال ہے یہ بڑا ڈرامہ ہے، یہ بڑا ڈرامہ ہے قادیانیوں کا اور مرزائیوں کا، یاد رکھیے گا۔ میرا ایک سوال ہے یعنی جو ہم نے سوالات کیے ان کے کوئی جواب نہیں، انہوں نے جواب آسانی کے دینے۔ میرا ایک سوال ہے، میرا سوال کا جواب دیو نا، جب جائیں گے جہاں جائیں گے میرا ایک سوال ہے۔ یار جڑے اسی کیتے نے سوال وہ کدھر جانے نے؟ کدی تساں سانو آ کے پوچھیا کہ مفتی صاحب تہاڈا کوئی سوال ہے تو کر لو مرزا سینئر دے بارے یا مرزا جونیئر دے بارے، میں وہ جواب دینا چاہنا۔ کبھی سنا آپ لوگوں نے کدی کسی قادیانی نے یا مرزئی نے مرزا سینئر والے یا مرزا جونیئر والے نے آ کے کیا ہوئے جی ساڈے مرزے دے بارے تو کوئی اگر سوال ہے تو کرو، میں جواب دینا، میں دفاع کراں گا؟ نہیں، میرا ایک سوال ہے جی، میرے سوال کا جواب دیو۔ اس جال میں نہیں آنا بھائی، اگر تم سوال کرو کہ پہلے ہمارے سوالوں کے جواب دو، تو کوئی سوال اسی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کوئی سوال نہیں، اسی تے نوکر نہیں لگے سوالوں کے جواب دئیے اتنے بہ کے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ پہلے ہمارے سوالوں کے جواب، اگلی گل بات کیوں گئی سہیل؟ جی بالکل مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو داخلہ نہیں لیا 4 سالہ دے وچ؟ انشاءاللہ مفتی صاحب میں جلدی تھوڑا جا مصروف ہاں، تھوڑا جا اللہ کرے تو مصروف جڑا ہے مجھے پتا ہے جنہ کو تو مصروف ہیں، انشاءاللہ پڑھ لو کوئی 4 پہلے لفظ پڑھ لو تو مناظرے بعد چ کریا جے، مناظرے کے کوئی فائدے کو نہیں جی وقت ضائع کرتے ہو پہ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ پڑھ لو پہلے تھوڑا جا۔ جی انشاءاللہ ضرور میں داخلہ کروں پڑھنا پینا پہلے 4 دن پڑھ لو، پہلے علم کوئی حاصل کر لو، پھر جو مرضی کرے آج کر۔ یہ ہوئی اتنے یہ سارے کول ہی ہے ٹک ٹاک، کدھر نہیں جاتی ہے ٹک ٹاک، نسی نہیں جا رہی ٹک ٹاک، اتنے ہی ہے۔ اللہ میرے اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام جب مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے تو مسجد نبوی شریف میں یہ ایک گوشہ تھا جس کو صفا کا چبوترا وہ نام دیا گیا، وہ مدرسہ تھا، وہ گول دائرہ بنا کے وہاں پہ طالب علم پڑھتے تھے۔ نبی عالم صلی اللہ، اچھا دوسری سائڈ پہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوتے، وہ اراد کر رہے ہوتے، وظائف پڑھ رہے ہوتے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہوتا، کوئی اس طرح کر کے۔ تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھتے تھے اصحاب صفا کے پاس، علمی حلقے کے اندر جا کے بیٹھتے تھے۔ علم دی بڑی فضیلت، بڑی علم دی فضیلت۔ یقین جانو یہ ٹک ٹاک ہی ہے نا، چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، وہ نا وہ لائیو چل رہی ہوتی ہے تو وہ ایسے سکرولنگ کرتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یار کدھرے کوئی علمی گفتگو ہو رہی ہوئے، چلو اتنے جا کے اسی بھی سن لیں گے کوئی۔ اور میں ایسے دیکھتا جاتا ہوں جو کنجریاں کنجر اور کل تک جڑیاں اور سن ٹیکسیاں ہیرا منڈی والیاں انہوں نے پابندیاں سن، تو ہوں ٹک ٹاک آ گئی جی، ہوں یہ آ گئی نے وہ ساریاں لگی۔ تو وہ جڑے مشٹنڈے جڑے پیسے دے کے پہلے 500 ہزار دے گندے کام کرتے سن، وہ ہوں اتنے سارے کٹھے ہو گئے، وہ کری جائے کوئی ایک سر سواد کی کوئی چیز نہیں لبھی۔ 1000 اگر تسی لائیواں ویکھ لو نا، شاید کوئی ایک جگہ کدھرے کوئی نہیں، وہ بھی نہیں لبنی، 1000 انجن میں کر لا نا سکرولنگ، ایک بھی علمی تمہوں پلیٹ فارم نہیں لبنا۔ بندہ کی کرے، کتنے کہڑے عذاب چ اسی پھس گئے ہیں یار۔ پھر یہ نہیں کہ بھائی اپنی
ਲਾਈਵ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿੱਥੇ 9 ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ 9-9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ। ਆਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ 9 ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਠ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਲੇ ਇਲਮੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਬਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बहुत कट सोचो ही नहीं है। कभी एक दौर था कि फ़कत तबर्रुक हासिल करने के लिए इल्मी मजलिस में लोग जाते थे। कि यार चलो कोई नहीं, यहाँ पे मजलिस लगी है, उलमाए कराम आए हैं, कलामा साहब आए हैं, उनकी यहाँ तकरीर है, तो चलो यार इनकी मजलिस में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं हसूल बरकत के लिए। आज वो नहीं है, हसूल बरकत आसे बंदा थोड़ी देर बैठ जाए कि चलो यार बरकत मिल जाएगी सन इस मजलिस। लेकिन कौम आना से तैयार ही नहीं। यह फ्री कोर्स में करवा रहे हैं ना, फ्री पढ़न ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ यार। फीसां ਤੇ बड़ी दूर ਦੀ ਗੱਲ, फ्री पढ़न ਨੂੰ कोई तैयार नहीं। इल्मे दीन अल्लाह रसूल से बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर हो गए। गप्पां सुन लो जिन्नियां मर्जी सुन लो, वो तो फिर है ही ना, गप्पां जो हुई। क्या मुझे शामिल करवा सकती हो? अभी कितने का शामिल होना जे भाई जी खान साहब? ये व्हाट्सएप का नंबर नीचे आ रहा है, जिसको दाखिला चाहिए हो इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। ये टिकटॉक वो स्ट्रीम यार्ड के थले हो 0324 744 88 14 व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पे रब्ता करो, दाखिला मिल जाएगा इंशाल्लाह। दाखिले जारी हो गए हैं तो इंशाल्लाह ये 30 रोज़ा अरबी ग्रामर आज 15वीं क्लास है। ठीक 15 दिन बाद हमने उस क्लास का आगाज़ कर देना है, वो भी उस वक्त कि जब हमारी तादाद मुकम्मल होगी। कम अज़ कम एक 100 तालिब इल्म तो मैंने चाहिए होएगा। अब 100 भी नहीं, मेरा वैसे तो इरादा है कि 150 तक हो या 200 हो, क्योंकि इनमें से फिर कम होते हैं, सारे टुरते नहीं, साढ़े नाल नहीं टुरते। 2-4 महीने पढ़न के बाद जो अक थक जाते हैं, नस जाते हैं। तो वो भी अगर 200 का बच्चे होंगे तो वो कर करा के शायद 50 को बचने हैं मेरे को बच्चे। हाँ तो जल्दी जल्दी दाखिला लवो भाई, दाखिला लवो फिर ताकि क्लास शुरू की जाए। नहीं तो ना सही, फिर नहीं मुकद्दर से ना सही, कोई मसला नहीं। कादियानी इधर टिप टिप कर रहा है, कह रहा जी मुफ्ती साहब दुकान बंद कर दियो। और नहीं, असी दुकान बंद नहीं करनी, असी खोल के रखनी है। दुकान खुली रहनी है, दुकान नहीं बंद होनी। क्यों शाह जी? जी उस्ताद मुहतरम, दुकान खोली किस लिए? फायदे के लिए। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, इन्होंने करन दिया करो, इन्हों की हाँ छां मिला लिया करो यार। हर टाइम तो ना इन्हों की बेइज्जती करिया करो यार। हर टाइम लित्तर फड़िया होंगे जो मौलवी हो, कदी तो इन्हों राजी कर दिया करो। वो राजी होंगे ना भी उन्होंने कर दियो राजी। की जाना है साडा, की जाना है, कुछ है तो राजी हो जाए, खुली है। उस्ताद मतलब मेरा ना ड्यूटी पर जाने का टाइम हो।
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर मेरी तरफों शोर है ना तो मैनू मोट ला दियो क्योंकि मैं बाजार च अच्छा जी चलो जी मैं ला दूँ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਛੋੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है? ठीक है, मैं आ गया वालेकुम सलाम साजिद भाई जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप कहाँ हैं? ये वायरस ऑफ मिर्जा मसरूर ये की है कोई ये कौन ने जी? हेलो माइक वरीयर ऑफ फलस्तीन कौन है आप? हैं? जी सर। ओ की ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ जी सर बोलने पे सर। बाबा जी बोलो तो सही आ गए हो माशाल्लाह बोलो तो जी सही जी मैं इनवाइट है, मैं बोलो बोलदी नहीं थल्ले बैठ के सुनता पे सी, मैं चलो बोल लेने। सलाम हो सर आप जैसे मुसलमानों पर, लानत बेशुमार इन कादियानी रंडी माओं के अंजीर बच्चों पर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आवाज आ जी जी ठीक हो गया सर। मैं तो सुनता पे जी सर, माशाल्लाह मैं सुनना थल्ले बैठ के। कोई नहीं तुसी करो। कोई सवाल नहीं करना कोई? हाँ जी सवाल करना है, चलो सवाल कर लेने सर। सर चलो एक सवाल है मुफ्ती साहब, एक सवाल ਦਾ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ 73, ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ 73 ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ? ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 73 ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਾ ਦਜਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ। 73 ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੁਸਲਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। अच्छा 73 आ गई ये मुस्लिम मेरे सामने सही मुस्लिम किताबुल फितन व इश्तरात सा फितने और अलामत क़यामत के बारे में, और बाब है बाबू ज़िक्र दज्जाल के बयान में। अच्छा बड़ी तवील हदीस है कि ये बारे सवाल है आपका? ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ। अच्छा तो ये 73 ठीक है अक्सर मैं ही पेश करना यार है ठीक हो। और जिहदे च हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दियां अलामतां हज़रत दज्जाल दियां अलामतां 15 अलामतां दज्जाल दियां ने, तकरीबन 43 अलामतां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दियां ने। ठीक जी जी 34 38 ਤੇ 34 ਤੇ 40 ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਜਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਚ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾ ਰੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਦਜਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਰਾਊਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 34 38 34 40 ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਨੇ। ਸੁਣਨ ਦਿਓ 30 30 34 38 34 38 यानी 34 38 ਜੀ ਤੇ 34 40 ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 34 38 34 ਤੇ 38 ਆ ਗਈ ਹੈ।
किताब व हदीस लम्बिया सही बुखारी। हज़रत ईसा मूसा इब्राहिम को देखा, ईसा नहायत सुरख घुंघरियाले बालों वाले और चौड़े सीने वाले, और मूसा अलैहिस्सलाम गंदुम घूं दराज कामत और सीधे बालों वाले थे। ये हुई होना, ये हुई होनी हदीस है। चौथी छठी बुखारी दी है कि मैंने ईसा मूसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा, ईसा नहायत सुरख गुंगरियाले बालों वाले। ए सुरख ये हुई होएगा ना? जी जी हेलो? जी जी। अच्छा, दूजी हदीस ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 73 73 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿ इतनी तवील हदीस है, लबने पैनी है। एक मिनट, कत्ल करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम, आएंगे दज्जाल से बजाय 100 शक्ल चेहरे से लाएंगे। ठीक है, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੁਸਲਮ ਵਾਲੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਵੈਸੇ 43 ਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਜਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਬ ਹਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सफ़ेद मीनारे के पास उतरेंगे, दमिश्क के शहर मशरक़ की तरफ दो जर्द चादरें पहने हुए, दो फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए, सर झुकाएंगे तो पसीना की तरफ पानी टपकेगा, बालों से पानी 3440 चेक करो मुफ्ती साहब, सही बुखारी दी ना 3440 चेक करो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ 34 40 और आगे 40 यानी 40 ना, 34 40 जी जी 40। अच्छा, 34 40 34 40 एक मिनट। अच्छा जी, किताब है भी अम्बिया के बारे में ठीक है। मैंने रात काबा के पास ख्वाब में एक गंदमी रंग के आदमी को देखा, जो गंदमी रंग के आदमियों में शक्ल के अतबार से सबसे ज़्यादा सीनो जमील था। इसके सर के बाल शानों तक लटक रहे थे, सर से पानी टपक रहा था, दोनों हाथ दो आदमियों के शानों पर रखे हुए वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। मैंने पूछा ये कौन बुज़ुर्ग हैं, तो फरिश्तों ने बताया कि ये मसीह इब्ने मरियम। अच्छा अच्छा ठीक है, ਇਹੋ ਹੀ ਹਦੀਸ ਹੋਈ 34 40 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਗੰਦਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 34 38 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम नहायत सुरख गुंगरियाले बालों वाले रही तू ईसा। अच्छा, अब बात ये है कि एक तो ये अगर तो ये ख्वाब है तो ख्वाब जो होते हैं ना काबिल तावील होते हैं, इसके मुख्तलिफ जवाब तो हो सकते हैं। मैं सभी अर्ज कर देता हूँ जो मेरे नाकस इलम के अंदर है। ठीक है, ख्वाब जो होते हैं काबिल तावील होते हैं। नंबर 2, क्योंकि वो जो पहली हदीस आप बता रहे हैं उसमें तो वाज़ेह तौर पे ख्वाब का जिक्र है। ये 34 40 जड़ी ये कि मैंने रात काबे के पास ख्वाब में देखा, तो ये तो ख्वाब का जिक्र है। लेकिन ये 34 38 के अंदर इतने सिर्फ रईत हुए कि मैंने देखा। अब ये भी हो सकता है कि मिराज जब हुई नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उस टाइम की ये बात हो, ठीक है, और ये ख्वाब की भी बात हो सकती है। तो अगर तो ख्वाब के अंदर देखा तो ये फिर भी काबिल तावील है।
और अगर मेराज की रात देखा तो वो हो सकता है अपने हकीकत के अंदर महमूल हो। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो अरबी के लफ्ज़ हैं ना वो हैं अहमर, सुरख रंग वाला, और दूसरी हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं ना वो अरबी के अल्फाज अरबी की मुफ्ती साहब नीचे 7 भाई हैं, इनको कॉल पे लें। 1 मिनट यार, 1 मिनट ठहर जाओ ज़रा। वरानी लैला इंदल काबा फिल मनामी फ़ाइज़ा रजुलुन आदमु का अहसन मा युरा मिन उदमिर रिजाल। यार इन तर्जुमे दे विच ते इन्होंने गंदमी रंग के आदमी को देखा। अच्छा, गंदमी रंग भी जड़ा ना लालगी माइल होंदा है ना, गंदमी रंग वो भी लालगी माइल ही होंदा है। देखो मेरा हुण गंदमी रंग है ते तुसीं इहनूं देख सकते हो कि यह लालगी माइल है। ते वो दूसरी हदीस दे विच अहमर दा चूंकि अल्फाज ने ते वो वाज़े तौर ते ये कोई एड्डी कोई वड्डी गल ते नहीं है कि कोई होर रंग च वेखिया। ते की सवाल की बनदा है आप दा? सर मैं पहले उन्होंने ना 1-2 बारी मेरी गल होंदी सी ते उन्हें मैनू एक बंदे ने हदीस दसी, आंदा है वेखो वो ईसा अलैहिस्सलाम जेडे सी वो गुजर चुके ने ते जेड़ा दूसरा ईसा अच्छा, अलैहिस्सलाम वो जेड़ा इस है चीज़ सामने के उत्ते साबित करना चाह रहा सी कि वो ईसा कोई होर सन। अच्छा, ये कह रहे हो? जी वो ईसा कोई, जी बिल्कुल वो है गल। अच्छा, ठीक हो गया, चलो मान लेने हैं जी वो कोई ईसा होर नहीं। सिर्फ रंग दी वजह तो कोई होर इंज ही है। जी बिल्कुल, ते वो बल्कि मिर्जा है। अच्छा वो ईसा नहीं, जेड़ा सी मिर्जा है। सवाल है वे ना जी, सवाल है सी बाबा जी कि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? जी मैं कीता ते उन्हें मैनू आख्या कि एक बारी अच्छा, ਉਹ ਇਹ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਨੇ? वो आंदे ने दो ने। ठीक हो गया, वो दो ने, मतलब है कि तीजा मिर्जा कादियानी हो गया, इंज ही है। जी वो तीसरा मंदिर। जी बिल्कुल ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਾਬਤ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾ ਸਨ ਨਾ ਜੋ ਮਰੀਮ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਉਹ ਈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋ ਈਸਾ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਬਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਹਦੀਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਈਸਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਟਲ 3 ਹੋ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰੰਗਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੇ ਉਹੀ ਨਾ, मैं तुम हजे उन गुफ्तगू यो ही हो रही थी कि लुगत के अंदर देखो, लुगत में देखो, लुगत में देखो, कादियानियां का यो ही ड्रामा है, लुगत 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 लुगत। और लुगत शरीयत में नहीं चलती हमारे बाबा जी, हमारी शरीयत में, शरीयत इस्लामिया में लुगत नहीं बल्कि शारे को देखा जाता है कि शारे ने उसका तर्जमा और मफहूम क्या लिया है। ठीक है, यहाँ लुगत नहीं कहना चाह रहा था जी, वो ये कहना चाह रहा था कि एक ईसा जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात देखा, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पहचान लिया, लेकिन जबकि दूसरी हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख्वाब में देख रहे हैं तो उन्होंने बाबा जी नहीं ना, मैं इसको पहचान नहीं पाया। गंदमी रंग ते लाल रंग तो किंज तुसी डिफाइन कर सकते हो कि ये अलग अलग ने? किंज भाई गंदमी रंग है, देखो मैं मिसाल दे रहा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੰਦਮੀ ਰੰਗ ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਗੀ ਵੀ ਹੈ। बिल्कुल, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ? लेकिन वो कह रहे थे कि अल्लाह दी ज़ात, अल्लाह दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहि सलाम ਨੂੰ पहचान क्यों नहीं सके? ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ पहचान नहीं पाया, सके, मैंने किसी से पूछा किंज नहीं पहचान नहीं सके?
کتنے وہ پہچان نہیں سکے. انہوں نے فرشتوں سے عرض کی یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اوہو، عدم ذکر جو ہے نا کسی چیز کا عدم ذکر ہو، یعنی ذکر نہ ہو، تو وہ عدم جواز کی دلیل ہوتا ہے. ایسے قاعدہ کل یہ نہیں کہ کسی چیز کا ذکر نہ ہو تو لہٰذا وہ چیز جائز ہی نہیں ہے. یہ قاعدہ علمی دنیا کا یہ دستور ہے. اب اللہ پاک کئی جگہ فرماتا ہے، تو کیا تو نے نہیں دیکھا؟ آرائیت اللہ دی، وہ قرآن میں کئی جگہ کہتا ہے. کئی ایسی چیزوں کی وہ ہوتا ہے جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ پاک معاذ اللہ نہیں جانتا. کئی ایسی آیات ہیں. تو کیا وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ ان چیزوں سے جاہل ہے؟ تو نہیں، یہ تعلیم و تربیت کے لیے ہوتی ہیں. وہ حدیث جبریل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ جبرائیل جو آتے ہیں کہ مجھے دین سکھائیے، تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ حدیث جبریل ہی دیکھ لیں. یہ 40 نبی کی حدیث نمبر 2 ہے. یہ دیکھیں، قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ. اچھا، یہ ساری وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آ کے کہتے ہیں جی قال رسول اللہ، اچھا نہیں، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام سکھائیے، اسلام کیا ہے. پھر حضور فرماتے کہ اسلام یہ ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کی خبر دیجیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگلا سوال وہ کرتے ہیں فاخبرنی عن الساعہ، مجھے پھر قیامت کے بارے میں بتائیے. پھر نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر وہ قیامت کی علامات کے بارے میں پوچھتا ہے، فاخبرنی عن اماراتھا، مجھے اس کی نشانیاں بتائیں. پھر حضور جی نشانیاں بتاتے ہیں. اب وہ بندہ چلا جاتا ہے. جب چلا جاتا ہے نا تو پھر فقال یا عمر اتدری من السائل، تو اے عمر تو جانتا ہے کہ یہ شخص کون تھا، یہ سوال کرنے والا؟ تو وہ کہتے ہیں آگے سے کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور رسول تو زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم سے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو کالا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل امین تھے جو آئے تھے تمہارے پاس اس وجہ سے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. حالانکہ دین تو نبی پاک نے سکھایا ہے، وہ تو سوال کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جس کو جو اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہے وہ سکھا رہا ہے دین. یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی وہ حضور کو پتہ ہی نہیں تھا جی. سب پتہ ہے، سب پتہ ہوتا ہے. اس کے اوپر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ تقدیر کی بھائی قسمیں ہوتی ہیں. ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، ایک تقدیر شبیہ مبرم ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے. تقدیر مبرم کے وہ ویسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اگر انبیاء کو پتہ چل جائے یا اولیاء اللہ اس کے اوپر مطلع ہو جائیں تو ان کو خاموشی کا حکم ہوتا ہے کہ بولنا نہیں ہے بارے، چپ کر جائے ہو جی، بولنا نہیں، کیونکہ اے اللہ دے رازاں چوں راز ہے. جیسے وہ جب قوم لوط کے اوپر آنے لگا عذاب تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لڑائی شروع کر دی اللہ پاک سے، یا اللہ تو میرے بھرا لوط دے اوتے تو عذاب لے آن لگے. یجادلون فی قوم لوط، وہ لڑنے لگ گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ابراہیم آرد عن ھذا، اراض کرو، یہ عذاب اٹل ہے، یہ آنا ہے، آ کے ہی رہنا ہے، یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے، چپ کر جو. جب یہ تقدیر مبرم کے بارے میں مطلع ہو جاتے ہیں، یہ اس غیب سے واقف ہو جاتے ہیں انبیاء اور رسول یا اولیاء اللہ، تو ان کو چپ، خاموشی کا حکم ہوتا ہے، چپ.
کربلا کے اندر کیا ہونا تھا نبی عالم کو سب پتا تھا، ماں کانا و ماں یکونو کی سب خبریں رکھتے ہیں حضور۔ مشکات شریف کے کتاب الفتن کی پہلی حدیث اسی چیز کے اوپر ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی ہر چیز کے بارے میں بتا دیا کہ ایسے ایسے ہوگا، ایسے ایسے ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں کہ اب جب بھی وہ معاملہ کبھی ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا، ہاں وہ فلاں دن حضور جی نے ممبر پر کھڑے ہو کے یہ بات بتائی تھی ہمیں۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا بھول گیا۔ حضور سب جانتے ہیں، جانتے تھے لیکن نہیں بتایا نہیں ہے، کیونکہ بتانے کا حکم ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی حدیث جبریل کے اندر بھی یہی ہے نا کہ حضور کو قیامت کے دن کا پتہ تھا، جبریل کو بھی پتہ تھا۔ جب وہ سوال کرتے ہیں کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو حضور کیا فرماتے؟ قَالَ مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَالَمٍ مِنَ السَّائِلِ، بِعَالَمٍ، جس سے سوال کیا گیا قیامت کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے سے، کیونکہ سائل کو بھی پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے، اور مسعود عنہ کو بھی پتہ ہے، انہا کو بھی پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے، لیکن ہمیں چونکہ خاموشی کا حکم ہے، اسی لیے جبریل نے آگے پھر کہا کہ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، پھر مجھے اس کی علامات کے بارے میں بتا دیں۔ بھائی علامتیں تو اسی کو ہی پتہ ہوں گی جس کو اس کے دن کا پتہ ہے۔ وہ بھائی ادھر دیکھیں، مینار پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں پر ہے، وہ دیکھا ہی نہیں ہے تم نے، تو اس کے قریب کی وہ پھل بوٹے لگے نے کہ نہیں ہے، اتھے جناب ایک جگہ تے کتبہ لکھی ہے، ایک جگہ اتھے پلر بنے ہیں، ایک جناب سائڈ تے گلوب لگے نے دو، تے اگے جا کے نا فوجی کھلوتے ہوندے نے چار۔ وہ بھائی جب تو نے یہ دیکھا ہی نہیں تو اس کی علامتیں کیسے جانتا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم دونوں کو ہی حکم یہ ہے کہ بھائی اس این ٹائم ہم نے نہیں بتانا، یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے۔ ہاں پھر وہ انہوں نے اگلا سوال کیا کہ چلو قوم دی اپنی امت دی بھلائی واسطے وہ کوئی علامتیں دس دیو تاکہ تیاری کر لیں۔ پھر حضور جی نے فرمایا کہ اس کی یہ علامتیں ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ جب یہ علامتیں ہو تو سمجھ لینا قیامت اب آنے والی ہے۔ اب این ٹائم نہیں بتایا کیونکہ وہ مبرم حقیقی تھی، اس کے اوپر خاموشی کا حکم تھا۔ اب اس سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جی نہیں ان کو علم نہیں تھا، کوئی یہ نہیں ہوتا۔ جی بابا جی سمجھ آئی ویریئر صاحب؟ جی جی سر سمجھتے آ گئی، لیکن وہ گل ٹھیک ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار رنگ واضح نہیں ہوتا، کیونکہ گندمی تے سرخ تسی ٹھیک ہے، گندمی تے سرخ رنگ چ کوئی ایڈا خاص فرق نہیں ہوتا سرخی تے گندمی چ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ واضح الفاظ تے سرخ کیا گیا نہیں سوا رنگ رنگ نو نہیں، سوا رنگ والی بات نہیں، رنگ والی بات نہیں، میں اے کہہ رہے وہ اے سمجھ آ سوال گئی، کلیئر ہویا جے سمجھ کہ آ گئی پہچانے کے جی جی اے کلیئر ہو گیا۔ اے کلیئر ہو گیا نا کہ ایک بات تھرو پراپر چینل لے کے چلنے ہیں، یہ بات ہماری کلیئر ہو گئی کہ بھائی اگر کسی چیز کے بارے حضور فرماتے ہیں جی سوال کرتے ہیں تو اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کہ حضور لا علم تھے، معاذ اللہ جاہل تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ایسے نہیں ہوتا۔ یا اللہ پاک کوئی سوال کرتا ہے تو اس سے یہ مراد ہے کہ معاذ اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا، قرآن کی بڑی آیتیں ہیں یار۔ تو یہ مسئلہ تو کلیئر ہو گیا نا اب؟ جی جی بالکل یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا اب اگلا رنگ والا، تو رنگ والا مسئلہ ہم نے پہلے کلیئر کر دیا کہ گندمی رنگ لال رنگ وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جی 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 ٹھیک دونوں مسئلے حل ہو گئے ہیں بس، اور تیسرا کون سا مسئلہ ہے؟ جی 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 ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے تھینک یو سر، یہی تھا، میں کلیئر ایک ہو دو گیا، دفعہ بات کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ جی جی چلے مائک میوٹ کر لیں، باجی بیٹھی ہیں کب سے میں دیکھ رہا ہوں، باجی چلتا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں مفتی وعلیکم صاحب؟ السلام۔ مفتی صاحب میرا الحمدللہ، بھی آج ایک سوال ہی ہو جائے گا آپ سے کرو کہ جی کرو جی کرو۔ قادیانی جو بچپن سے سنتے آئے ہیں ہم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 میں، اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا، اور وہ جو جنتی ہے وہ مرزا قادیانی کا فرقہ ہے۔ اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا روشنی ڈال دیں۔
आवाज बाजी कटी है, आवाज कटी है, दोबारा बोले बतौर आवाज एक्स कटी का है, दोबारा रिपीट करें हाँ सवाल। जी, बतौर एक्स कादियानी, बतौर बचपन से कादियानी होने के नाते एक बात सुनते आए हैं कि कादियानी लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी कौम 72 बट जाएगी, एक फिरका जो है 73वां वो जो है वो जन्नती होगा, और वो कादियानी हैं लोग ना। कादियानी नूरी हैं और बाकी सब फिरके नारी हैं। क्या ये कौन सी हदीस है और कहाँ से लेते हैं, और अपने आप को किस खुदा तरह से हाफिज़। ये नूरी कहते हैं? रोशनी फरमा दे। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा मैं ना ज़रा हदीस ज़रा कढ़ लवां तो फिर अगे बात कर लें, ठीक है ना। सबसे पहले तो वो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो हदीस ये हदीस इब्ने माजा के अंदर भी है और अबू दाऊद के अंदर भी है। इब्ने माजा की हदीस नंबर ये 3992 है। इफ्तारा कतिन नसारा अला सिनतैनी व सबईना फ़िरक़ा व इहदा व सबऊना फिन्नार व वाहिदतुन फिल जन्ना वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लतफ्तारिकन्ना उम्मती अला सलासिन व सबईना फ़िरक़ा वाहिदतुन फिल जन्ना व सिनतानी व सबऊना फिन्नार। कीला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हुम, काला अल जमाअतु। फरमाया कि जो अच्छा ये हदीस है शुरू से ऐसे है, ये मिस हो गया थोड़ा सा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारकती यहूदू अला इहदा व सबईना फ़िरक़ा, कि यहूदी जो थे वो 71 फ़िरक़ों के अंदर बट गए थे। व वाहिदतुन फिल जन्ना, उनमें से एक जो था वो जन्नती था। व सबऊना फिन्नार, और 70 जो थे वो जन्नी थे। तो आगे फिर वो है कि नसारा जो है वो 72 फ़िरक़ों में बट गए, उनमें से एक उनमें जो 71 थे वो नारी थे, एक जन्नती था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके कब्ज़ा कुदरत में जान है, उसकी कसम उठा के कहता है कि अन करीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। इनमें से जो 72 होंगे वो जहन्नमी होंगे और एक जो है ना वो जन्नती होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हम, वो जो जन्नती होंगे वो कौन से लोग होंगे? नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जमाअत की सूरत में होंगे, इकट्ठे रहेंगे। अच्छा अगली हदीस अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस है 4597। इसके अंदर भी इस किस्म का कोई जिक्र है। अच्छा ये तो हदीस का जिक्र हो गया कि ये हदीस कहाँ पे है। अब थोड़ी सी कादियानियों की बात कर लेते हैं। ये लोग कहते हैं जी वो 1974 की असम्बली में ना 72 एक तरफ से तो 71 एक तरफ से, ठीक हो गई। 72 एक तरफ से तो 71 एक तरफ से, 73वां एक तरफ था। तो 72 ने मिल के 73वें को जन्मी यानी जन्मी करार दिया। तो ये अपने आप को वो जनती बनाती हैं ना इस सूरत में। तो पहला सवाल तो ये है कि कादियानियों से कि वो 72 फिरकियां की कोई लिस्ट सानू दे दियो, केड़े केड़े सन। 72 के टोटल बंदे नहीं सन उत्थे यार, आहो 72 के टोटल बंदे नहीं सन है असैंबली दे विच, ते तुसीं 72 फिरके एक साइड ते टोल छड़े ने, बल्ले बल्ले। अच्छा ठीक है चलो मन लेंदे जी 72 एक साइड ते सन ते 73वां एक साइड ते सी। ते जिहड़े उदू ते मुहम्मद अली लोहरी फिरके दे लोग भी
ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ 2 ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਬਣ ਗਏ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 72 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੈਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ 72 ਤੇ 2 74 74 ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ 74 ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਧੀਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ 74 ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀਸ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਕਿ 74 ਵਾਲੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਜਿੱਧਰ 72 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਤੇ 2 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਲੀਅਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ੋਰੀ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੀਂਦਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਾਜੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ, ਦਮ ਸ਼ਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕریہ। अच्छा जी, ये हवाले ज़रा सुनो जी। ये जी जनाब एक हवाला रूहानी खजान जिल्द 4 सफ़ा 40 मुबास है लुधियाना। मिर्ज़ा कादियानी लिखता है, मिर्ज़ा कादियानी ने अपना फ़िरका बनाने से पहले फरमाते हैं हज़रत मसीह मूतर साहब इस्लाम में 73 के करीब फ़िरके हो गए हैं। फ़िरका जमात अहमदिया अजे नहीं बनी, वो नहीं बनी अजे, वो फ़िरका नहीं अजे बने, उस तो पहले 73 हो चुके हैं पूरे। ठीक है जी। रूहानी खजान जिल्द 17 सफ़ा 226 तोहफ़ा गोलडबिया के अंदर फरमाते हैं यही ज़माना है जिसमें हज़ार बिदात और बेशुमार नापाक रसूमात और हर एक किस्म के शिरक खुदा की ज़ात और सिफात और अफ़ाल में और ग्रोह दर ग्रोह पलीद मज़हब जो 73 तक पहुँच गए हैं, पैदा हो गए हैं। वो 73 अंदर हो चुके हैं। एक हवाला नोट करो, अगे वेखी जाओ, नेड़े नेड़े हो भाई मरदइयो आ जाओ। रूहानी खजान जिल्द 17 सफ़ा 456 बजुज़ इन चंद हदीसों के जो 73 फ़िरकों ने बोटी बोटी करके बाहम तकसीम कर रखी हैं। 73 फ़िरके होंगे ने आप हो चुके हैं, हो चुके ने 73 हो चुके जे। जमात अहमदिया अजे नहीं जे बनी, अगे 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 टुरो 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 नाल नाल टुरो साडे। शैतानी खजान जिल्द 22 सफ़ा 44 हकीकतुल वही, वही की हकीकत सुनो ज़रा, वही की हकीकत की है। बल्कि असल बात यह है कि करूने सलासा के बाद उम्मत मरहूमा 73 फ़िरकों पर मुनकसम हो गई। 73 फ़िरके बन चुके हुए ने। अगे आओ, अगे आ जाओ, नेड़े नेड़े आओ। रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा 44 हकीकतुल वही, वही की हकीकत है। ओ यार है वही दोबारा आ गया। अच्छा, ये रूहानी खजान जिल्द 17 सफ़ा 265 तोहफ़ा गोलडवी 1200 बरस में तो सिर्फ 73 फ़िरके इस्लाम के हो गए थे। 73 फ़िरके हो गए हैं। वो कहते हैं 12 सदियां दे विच 73 फ़िरके बन गए होए जे। इन्ने वाले बड़े ने कि होर दे खोला मिर्जे दी किताबां ठीक हो गया कादियानियों। अच्छा हूँ 73वां फ़िरका भी 74वां फ़िरका भी सुन लिया जे जरा, 74वां फ़िरका भी सुनिया जे। 74वां फ़िरका केड़ा है ते यह हदीस भी 74वें फ़िरके वाली मैं तुहाडे कोल लैनी है कादियानियों। जिस दिन तुसीं मेरे ढाए चढ़ गए ना, हजे तो साडी बाजी बैठे ने ते इन्हां ने सवाल कीता है, जे चढ़ गया कोई कादियानी तो उन्हें कर दिता मेरे को सवाल, तो मैं पुत्र 74 फ़िरके वाली ते 75 ते 76 ते 77 हूँ तो तुहाडे भी कोई 75 बन गए ने ते मैं कोई 150 फ़िरकियां वाली हदीस तुहाडे कोल लैनी समझ आई कि नहीं। रूहानी खजान जिल्द 13 सफ़ा 343 किताबुल बरिया मुसलमानों के तमाम फ़िरकों में से गवर्नमेंट का अव्वल दर्जे का वफादार। बाजी मेरे अगले लफ्ज़ ना सुनिया जे, चलो मैं तुहाडी या कर लेना, चुप कर जाना, नहीं तो लफ्ज़ मेरे को बड़ा आया सी नरमो नाजक, मज़ा आ जाना। वफादार, अंग्रेज़ों का वफादार और जानसार, यही नया फ़िरका
73 تو بعد नवा फिरका नया फिर जिसके असूलों में से कोई असूल गवर्नमेंट के लिए खतरनाक नहीं। हेलो रूहानी ज़ैन जिल्द 13 सफ़ा 337 किताबुल बरिया। मुसलमानों का एक नया फिरका जिसका पेशवा और इमाम और पीर हेलो ये राकम है। मिर्जा जी फरमाते हैं फिरका जदीदा का बड़ी गल है भाई। रूहानी ज़ैन जिल्द 15 सफ़ा 493 तरियाकुल कुलूब। और ये नया फ़िरका मगर गवर्नमेंट के लिए नहायत मुबारक फ़िरका ब्रिटिश इंडिया में ज़ोर से तरक्की कर रहा है। बल्ले भाई बल्ले। चलो बस ये भी इन्ने को हवाले बड़े ने हवाले मेरे को पुत्र ढेर लगे जाए अभी को से हवाले ही हवाले ने पटारी खोल लीए मैं समझ खोल लीए मैं पटारी ये की बन गया भाई रोला पै गया भाई। तो हजूर जी ने तो फरमाया सी कि 73 होने ने उन्होंने जो 72 जन्मी ते एक जड़ा भी जन्मी होना है एक एक जनती होना है ते 72 जन्मी होने हैं। इतने तो रोला ही पट्टे कोई और खुलिया पिए। मुफ्ती साहब एक बात थोड़ी छोटी सी है जहन में। क्रिश्चियन है सिस्टर, उन्होंने पूछा था कि जैसे मुसलमान कहते हैं कि ऐसे काफिर लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, तो क्या हमको क्रिश्चियन लोगों के को ऐसा कहने का हक है? प्लीज थोड़ा सा मुख्तसर अगर जवाब दे दें तो। बाजी है ना बड़ा तवी इल्मी मौजू है। ठीक है, ठीक हो गया। पर मैं मुख्तसर दे देना क्योंकि हाथ मैंने लोगों के कमजोर वो चीज़ हजम नहीं होती। एडे लतीफ नकात ने और इतने इल्मी गुफ्तगू है लोगों जहालत दा आलम है वे कि पता ही कख नहीं। मैं इतने कोई दो लफ्ज़ बोला इन्हां दे ना तोते उड़ जान मुफ्ती की कादियानियों का जो तरीका है तबलीग था ना, उसकी वजह से लोगों में इस्लाम की वो कशिश ख़त्म कर दी है इन्होंने। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि लोग या इल्हाद की तरफ जा रहे हैं या ईसाइयत की तरफ देख रहे हैं, ख़ास तौर पे यंग बच्चे। तो हम तो चलें अपना दुनिया में फेरा डाल के वापस चले जाएंगे, लेकिन अगर एक दो बातें भी पुरसुकून छोड़ जाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है इस्लाम में कि फाड़ लो, मार दो, वड़ दो, इंज कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम तो आया है तो गैरत पता चली। किसी दिन अर्ज करूंगा, चलो मैं किसी दिन अर्ज करूंगा दलाइल। खुलासा ये है कि ये यहूदो नसारा ये किताबी हैं, इनमें से भी इनको अजर मिलेगा और जन्नत में जाएंगे। खुलासा ये है, कुछ सारे नहीं कुछ जाएंगे, हदीस के अल्फाज। तो बहरहाल मैं अर्ज करूंगा किसी दिन। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ एक दिन है उम्मत दावत और उम्मत इजाबत का मसला है। उम्मत ये जो 73 फिरकों वाली हदीस है ना, ये असल में उम्मत दावत के ऊपर मुश्तमल है, ना कि उम्मत इजाबत के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर मेरा पूरा बयान मौजूद है मेरे YouTube के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। मैंने पूरे दलाइल उसके अंदर दिए हैं। और आज भी कुछ जो है ना वो मेरे अपने ही मुसलमान लोग मेरे ऊपर इतराज़ करते हैं, यार तूने ये क्या किया। मैंने हालांकि दलाइल दिए, या तो उनके दलाइल का रद्द कर दो ना यार। एवं मूँह चुक के ना तुम कही जाओ मुफ्ती बशर ने की गप मारी है, इंज तो ना करो तुम। अगर अपने आप को तुम इल्मी कहते हो या कुछ हो तुम, तो भाई मेरे दलाइल का जवाब दो। उन्होंने तो जवाब देते नहीं एवं तुम। अच्छा बहरहाल तो वो उम्मत है ये 73 फिरकों से मुराद उम्मत दावत के लोग हैं। और उन उम्मत दावत में से इस्लाम एक फ़िरका है, मुसलमान एक फ़िरका है। ये जन्नती होगा, बकाया सारे 72 जो हैं वो जहन्नमी होंगे। ठीक है जी। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो पूरी बनाई हुई है और ये खुद मिर्ज़ा कादियानी भी एक्सेप्ट करता है। ये मौका नहीं है कि मैं अभी वो दलाइल दूँ, वो मैंने दलाइल दिए हुए। खुद मिर्ज़ा कादियानी भी कहता है कि यहूदी नसरानी और एथीस्ट दैर ये बुद्धिस्ट ये भी सारे फ़िरका हैं और इस्लाम एक फ़िरका है, फ़िरका इस्लाम। ठीक है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मुफ्ती साहब किसी दिन ना सिर्फ एक टॉपिक रखेंगे, जिस तरह दज्जाल के बारे में ना बहुत सारे कुछ सवाल हैं मेरे पास जिनसे मैं जॉब की वजह से कासिर हूँ और कम इल्मी की बुनियाद पे मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती। तो जो हमने बचपन से किस्से कहानियां सुने कि वो ट्रेन है, वो जहाज है, वो ये टेलीफोन है, दज्जाल है, तो बाकी कुछ ऐसा ना है, काम करें ज़रा आप थोड़ा सा मेरे साथ तामुन करें, मेहरबानी। ठीक हो गया। आप और ना बहुत टाइम मेरे साथ फिक्स करिए। मैं एक मिनट अर्ज कर लूँ, ये इजाज भाई तो हैं ही स्ट्रीम यार्ड पे, ये भी एक्स का दियानी है, आप भी एक्स का दियानिया हैं। आप दोनों साहिबान जो है ना मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड पे हैं और टाइम फिक्स कर लिया करें। हम कोई एक मौजू रख लिया करेंगे, वो उस मौजू पर फिर यहाँ तफसीली गुफ्तगू होती है, हवाला जात दिखाने या मतलब कोई हदीस दिखानी है या उसका मतन दिखाना है, वो ना मेरे लिए मैनेज करना बड़ा आसान है। ठीक हो गया, इतना ठीक। हाँ, उसमें ये होगा बाजी कि अगर स्ट्रीम यार्ड पे हम जो गुफ्तगू कर रहे होंगे वो ये लोग भी सुन रहे होंगे, ठीक है। जबकि अभी यहाँ की आवाज़ यहाँ नहीं जा सकती। कई इतबार से मतलब नुकसान है। हम उसको टिक टाक के ऊपर भी लेके आया करेंगे, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड पे मौजू हम रख लिया करेंगे, कोई फिक्स कर लिया करेंगे, बल्कि रोजाना एक दिन एक टाइम फिक्स कर लें, इतने बजे से इतने बजे तक हमने स्ट्रीम यार्ड पे बैठ। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया मुफ्ती साहब, क्योंकि ये बड़े मासूमाना से बच्चों के सवाल होते हैं, तो जो हम बचपन से सुनते आए हैं चीजें, लेकिन ये है कि ये खुदा ताला की तौहीद के बिना कुछ भी आप किसी चीज पे भी कायम नहीं रह सकते। इस तरह तो जिन्ने लाया गली ओदे नाल ही उठ चली, जेड़ा क्रिश्चियन चंगा लग्या, मुलहिद चंगा लग्या, जेड़ा चलो जी ना नमाज पढ़ो ना वुजू करो ना कुरान, मुलहिद हो जो। तो मतलब अगर तौहीद पे आ गया ना आपका यकीन, तो खुदा ताला तो फिर नूर ही नूर है और जिंदगी पुरसुकून है। ठीक हो गया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब माजरत, नीचे साद मदनी भाई हैं, इनको कॉल पे ले। नहीं उन्होंने काल तो नहीं ना आ सकते, उन्होंने अजे 1000 फॉलोवर नहीं होए, 1000 फॉलोवर नहीं ना उन्होंने होए। ठीक है मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह मैं बनाती हूँ फिर टाइम बना के, तो ज़रूर जिस तरह औरतों के क्या हकूक़ हैं कुरान पाक की रो से, इस्लाम क्या चीज़ें लेके आया है औरतों के लिए, यतीमों के लिए, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उनके लिए, तो क्या क्या रायत है इस्लाम में, वो आप फिर छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो इंशाल्लाह रोजाना एक टॉपिक रख लिया करें। बाजी इंज करो, तुसी एक ते मेरे नाल WhatsApp ते राते ते रवो, मेरा ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਦਾ ਤਾਇਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਰਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੀਮ ਯਾਰਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ठीक हो गया इंशाल्लाह, आज ही मैं गुलाम थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाएगा, हर चीज सेफ हो जाएगी, महफूज हो जाएगी, एक बेहतरीन नफीस गुफ्तगू हो जाएगी। ठीक हो गया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व्हाट्सएप पे बाजी राब्ता कर ले। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वालेकुम।